11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ کی گھن گرج کے سامنے جب پرویز مشرف نے بزدلانہ طور پر گھٹنے ٹیک لیے اور مسلمان افغان بھائیوں کے مقابلے میں امریکہ کا مکمل طور پر ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اپنے اس اقدام کے حق میں وہ بے شمار دلائل دیا کرتا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ اس نے یہ قدم پاکستان کے بہترین مفاد میں اٹھایا ہے۔ اس کے دیگر بے سروپا اور لا یعنی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد اگر قابض ہو گیا تو پھر وہ وہاں جو بھی حکومت بنائے گا پاکستان کی مرضی سے بنائی جائے گی۔ پاکستان میں موجود عالمی شہرت یافتہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی معاونت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ وزیروں کی فوج ظفر موج کے باوجود بھی اسے یا تو بالکل اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ تو افغانستان میں شمالی اتحاد کے کندھوں پر سوار ہو کر داخل ہو رہا ہے اور یہ شمالی اتحاد کئی سالوں سے بھارت دوست اور پاکستان کا دشمن افغان گروہ ہے، یا پھر مشرف سب کچھ جانتے ہوئے بھی عوام کے سامنے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس جھوٹ کو وہ امریکی ضمانت کے ساتھ نتھی کرتا تھا، حالانکہ امریکہ کے تمام حکمران، دانشور اور صحافی آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو کوئی ایسی ضمانت نہیں دی تھی، بلکہ پاکستان نے ایسی ضمانت مانگی ہی نہیں تھی۔ یہی بے خبری اور جہالت تھی جس کا خمیازہ پاکستان کو پورے 20 سال بھگتنا پڑا۔ بھارت نے شمالی اتحاد سے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے امریکی قبضے کے بعد بننے والی افغان حکومت میں اپنا اثر و نفوذ آہستہ آہستہ مستحکم کر لیا۔ امریکی سرپرستی اور شمالی اتحاد کی بھارت دوستی نے پاکستان کے خلاف افغانستان کی پوری سرزمین کو ایک ٹریننگ کیمپ میں بدل کر رکھ دیا۔ وہ محضر نامہ ڈوسیئر جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ میں جمع کروایا تھا، اس کے مطابق افغانستان میں بھارت کے 66 ٹریننگ کیمپ چل رہے تھے جن میں وہ پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے بلوچ اور پشتون دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا تھا۔ اس کام کے لیے امریکی پشت پناہی سے قائم افغان حکومت نے بھارت کو جا بجا قونصل خانے قائم کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یوں تو دنیا بھر میں امریکہ ایران سے اپنی دشمنی جتاتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، لیکن افغانستان کو پاکستان سے جغرافیائی طور پر کاٹنے اور بھارت کے اثر و نفوذ کو قائم رکھنے کے لیے امریکہ نے شمالی اتحاد کی ایران دوستی کو خوب استعمال کیا اور عملاً افغانستان کو براستہ چابہار پاکستان سے جغرافیائی طور پر منقطع کر دیا۔ چابہار کی بندرگاہ سے لے کر افغانستان میں اندرونی سڑکوں کے جال بچھانے تک سب کی تعمیر بھارتی سرمائے سے ہوئی۔ ایک طرف دنیا بھر کی چالیں پاکستان کے خلاف چل رہی تھیں، دوسری طرف خود پاکستان میں پرویز مشرف کی مغرب پرستی اور روشن خیالی بھی اس ملک کو افغان مخالف سرزمین بنا چکی تھی۔ لیکن میرے اللہ کی تقدیر کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس نے پامردی مومن اور ابلیس کے سامان حرب کے درمیان مقابلے میں پامردی مومن کو جیت سے ہمکنار کر کے ثابت کر دیا کہ وہی اس کائنات کا تنہا مالک و مختار اور سپر پاور ہے۔ انسانی تاریخ کے اس عظیم معجزے کو برپا ہوئے آج 3 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں اور طالبان بظاہر عظیم اور پرشکوہ عالمی اتحاد کو شکست دے کر کابل پر حکمران بھی ہو چکے ہیں۔ یوں تو اس معرکہ عظیم میں فتح کی نوید 29 فروری 2020 کو ہی سنائی جا چکی تھی، جب طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے اور عالمی اتحاد کی افواج کا افغانستان سے انخلاء طے ہو گیا تھا۔ آج اس واقعے کو بھی بیتے 21 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اور اس کے حکمران نے اس فتح کے فوائد کو پاکستان کے لیے کارآمد بنانے کے لیے کیا کچھ کیا کوئی نہیں جانتا۔ لگتا ہے اپنی اس بے خبری اور بے توجہی کی وجہ سے شاید اس دفعہ بھی ہم افغان حکومت سے دوستی میں ناکام و نامراد ہی نہ ٹھہر جائیں۔ سب سے حیران کن بات اس وقت ہوئی جب افغان وزیر خارجہ کے ساتھ مذاکرات کے درمیان پاکستان میں یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ افغانستان کو بھارت سے گندم کیسے پہنچائی جائے۔ بھارت وہ خطہ ہے جسے 1947 تک پاکستان کا موجودہ پنجاب گندم مہیا کیا کرتا تھا۔ افغانستان میں امریکہ کے آنے سے پہلے تک افغانستان کا بھی گندم کے سلسلے میں سارے کا سارا انحصار پاکستان پر ہی ہوتا تھا۔ چمن اور تورخم کے شہروں میں ڈپٹی کمشنر باقاعدہ فوڈ پرمٹ جاری کیا کرتے تھے، جن کا جائز اور ناجائز استعمال کرتے ہوئے مقامی افراد گندم افغانستان سمگل کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 60 سال تک جاری رہا اور پاکستان کی گندم سے افغان بھائی بھی مسلسل مستفید ہوتے رہے اور پاکستان میں بھی کبھی گندم کی قلت پیدا نہ ہوئی۔ لیکن پاکستان کی خصوصی مہربانی سے امریکہ کے زیر سایہ بننے والی افغان حکومت نے 29 اکتوبر 2017 کو یہ تاریخ بدل کر رکھ دی اور بھارت کی بندرگاہ کنڈالا سے 15,000 ٹن گندم سے لدے ہوئے جہاز ایرانی بندرگاہ چابہار پہنچے۔ وہاں سے انہیں ٹرکوں پر لاد کر ایران اور افغانستان کے سرحدی شہر زرنج پہنچایا گیا، جہاں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان میں بھارتی سفیر منپریت وہرا نے کہا کہ ہم نے آج تاریخی راستے تبدیل کر دیے ہیں
اور اب بھارت تک پہنچنے کے لیے درہ خیبر یا درہ بولان کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ صرف 15,000 ٹن گندم کی پہلی کھیپ تھی جو گندم سے لدے ہوئے جہازوں کے قافلوں میں سے ایک قافلہ تھا۔ بھارت نے 11 لاکھ ٹن گندم اس سال افغانستان کو فراہم کی۔ یہ واقعہ اکیلے بھارت اور افغان حکومتوں کے درمیان فیصلے سے نہیں ہوا، بلکہ اس گندم کے جہازوں کے بھارت سے روانہ ہونے سے چند دن پہلے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے نیو دلی جا کر اس کار خیر میں اپنا حصہ بھی ڈالا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اس بڑی تقریب میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا، ہم اس راستے سے گندم اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو سمندر کے ساتھ منسلک نہیں، لینڈ لاکڈ ہے، اور آپ کا مشرقی ہمسایہ یعنی پاکستان آپ پر بے جا پابندیاں عائد کرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیں یہ طویل راستہ چننا پڑا۔ افغانستان کو بھارت نے یہ گندم مفت نہیں دی تھی بلکہ اس کی قیمت وصول کی تھی۔ بھارت نے یہ فیصلہ اس سال کیا تھا جب اس نے خود اپنی ضروریات کے لیے 2017 میں 1 کروڑ 30 لاکھ ٹن گندم درآمد کی تھی۔ بھارت ہمیشہ اپنی ضروریات کے لیے باہر سے گندم درآمد کرتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ بھارت نے افغانستان سے دوستی گانٹنے کے لیے اپنی ضروریات سے 11 لاکھ ٹن گندم زیادہ درآمد کی اور افغانستان پہنچائی۔ بھارت نے یہ سب کچھ صرف اور صرف پاکستان دشمنی میں کیا، ورنہ اس کا افغانستان اور وہاں بسنے والے مسلمانوں سے کیا مفاد؟ لیکن میرے ملک کا حکمران جو پہلے ہی بے خبر تھا اور آج بھی لا تعلق ہے، وہ کسی صورت افغانستان کو اس طرح گندم فراہم کر کے ان کے دلوں میں گھر کرنے کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا۔ اگر آج پاکستان ایسا کرتا ہے تو اپنے افغان بھائیوں کو کرائے کی مد میں بے تحاشا بچت ہو سکتی ہے اور انہیں گندم انتہائی سستی مل سکتی ہے۔ ہم انہیں بھارت کی طرح عالمی مارکیٹ سے گندم خرید کر بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ خیر سگالی کا بہت بڑا قدم ہوگا، لیکن شاید ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب پاکستان طورخم اور چمن بارڈر سے تجارت بند کر دے اور بھارت ایک بار پھر چابہار کے راستے افغانستان تک رسائی حاصل کر لے۔